مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ کہ اس رب عظیم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی، اور آنے کا مقصد سب پہ عیاں ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں اپنے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اگر وہ رب عظیم ہمیں توفیق نہ دے تو ہم بالکل بھی نہ آ سکیں۔ کئی اعتبار سے ہم سے بہتر لوگ ایسے ہوں گے جو اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ کا شکر کیجئے کہ اس پروردگار نے اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو بنایا، میرے رب نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر کام کا کوئی مقصد ہے، ہر حکم کے تحت اللہ کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے جو بھی حکم دیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ یہ کام میں نے اس لیے حکم دیا تاکہ اس طرح ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس حال میں بھی ہو، یا تم قرآن پڑھ رہے ہو یا کوئی اور کام تم کر رہے ہو، لیکن جب تم کوئی کام کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام تم کرتے ہو، تمہارا کوئی بھی کام ہے، وہ کام ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تم جو کچھ کرتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ جس مقصد سے کرتے ہو اگرچہ وہ مقصد لوگوں پہ عیاں نہیں ہوتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم سے پوشیدہ نہیں ہوتا، لوگوں پہ ظاہر نہیں ہے۔ لوگ اس سے کوئی بھی مطلب لے سکتے ہیں، اچھا بھی لے سکتے ہیں، برا بھی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے وہ پوشیدہ نہیں۔ جو تمہاری نیت ہوگی ہم تو دلوں کا بھید جانتے ہیں، ہم پہ وہ عیاں ہوگا، سامنے ہوگا، واضح ہوگا۔ اور کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ انسان ہے نا، کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے کرنے میں اس سے بہت سی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، بھول بھی جاتا ہے، چوک بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، بھولنے سے بھی، چوکنے سے بھی، اور اللہ سے کچھ پوشیدہ بھی نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ دیکھنے والی ذات ہے، اللہ سننے والی ذات ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے پروردگار کیا تجھے نیند نہیں آتی، تو تھکتا نہیں، تجھے اونگ نہیں آتی؟ سوال جب کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام زیادہ سوالات اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کسی فرشتے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ فرشتہ آئے گا پیغام لے کے جائے گا۔ وہ تو براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا۔ تو جو کلیم ہو وہ تو پھر بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ سے بات کرنے کے، تو وہ ہر بات اللہ سے پوچھتے تھے، ہر چیز اللہ سے پوچھا کرتے تھے۔ تو پوچھا اے اللہ تجھے نیند نہیں آتی، تو تھکتا نہیں، تو ہمیشہ سے جاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ سے باتیں کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب اس انداز میں ملا کہ اونگ آ گئی۔ اونگ آئی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، چھلکا نیچے گر پڑا،
موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، فوراً سجدے میں گر گئے، پروردگار میں تو ویسے پوچھ رہا تھا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تو انسان کو اونگ بھی آتی ہے، انسان سوتا بھی ہے، انسان تھکتا بھی ہے، انسان کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انسان کا کام محدود ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے لیے لامحدود بھی چھوٹا لفظ ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، مستوی عرش پہ ہے، موجود ہر جگہ ہے، دیکھتا ہر ایک کو ہے، سنتا ہر ایک کو ہے، کام سب کے کرتا ہے، رزق سب کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ کی صفات کو سمجھ لے وہ اللہ سے دور نہیں رہ سکتا، اور جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ کی صفات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، لیکن بندہ اللہ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے انی قریب من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، جس پہ انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ اللہ فرماتے میں اس سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ جتنی قریب ذات ہو اس سے کچھ بھلا پوشیدہ رہ سکتا ہے نہیں۔ پھر وہ سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، سننے والا بھی ہو، ہر ایک کی سنتا ہو، ہر زبان سمجھتا ہو۔ ہم تو ایک زبان سمجھیں گے، دوسری سے قاصر ہوں گے۔ ایک کی آواز سننے بیٹھیں گے تو دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ آپ نے اگر حفظ کی کلاس دیکھی ہو تو حفظ کے استاد اپنے تین طرف یا بعض دفعہ چاروں طرف شاگرد بٹھا کے سبق سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کی بات یا کسی کا سبق سمجھ نہ آئے تو باقیوں کو خاموش کرا کے پھر اس کی طرف مزید توجہ دے کے سنتے ہیں۔ سب کا سن رہے ہوتے ہیں، تین چار کا سن سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کسی غلطی کا احتمال ہو تو باقیوں کو خاموش کرا کے کہتے ہیں ہاں بھی پڑھو، کیا پڑھا؟ وہ غور طلب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو اس کی حاجت پیش نہیں آتی۔ آپ میں سے جن کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دی ہو انہوں نے بخوبی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ پوری دنیا کی مختلف اقوام کے لوگ وہ بیت اللہ سے لپٹ کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی زبان میں مانگ رہا ہے، ہر ایک اپنے انداز میں مانگ رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کو سن بھی رہے ہیں، ہر ایک کو عطا بھی کر رہے ہیں۔ کسی سے ایک لمحے کو اللہ غافل نہیں ہوتا۔ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ تم خاموش ہو میں دوسرے کی سن لوں، نہیں۔ اور پوری دنیا جب اللہ سے مانگ رہی ہو تو سب کے اللہ سنتا ہے۔ اس رمضان میں بیت اللہ میں 41 لاکھ لوگ بیک وقت تھے تو اللہ ان سب کی سن رہا تھا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو کیا اللہ نے کسی کو چھوڑ دیا یا کسی کی نہیں سنی؟ اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو سمجھتا ہے، اور ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے۔ کچھ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سب کی نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کی نیتوں کو بھی جان رہا ہے، اور سب کے حالات سے باخبر بھی ہے۔ اس لیے اس کے باخبر ہونے کی وجہ سے، اس کے خبیر اور علیم ہونے کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے جو آپ کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہے اس سے مشورہ کرو، جو آپ کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہے اس سے پوچھو، اس سے سوال کرو، اس سے مانگو۔ وہ کسی دوسرے کی طرف آپ کو نہیں بھیجے گا، وہ خود آپ کے لیے اسباب بنائے گا۔ ہمارے پاس تو کوئی آئے نا میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے بس میں ہوا تب بھی ہم ٹالتے ہیں، جو کام بس میں ہوتا ہے نا اس میں بھی ٹالتے ہیں، اللہ ٹالتا کسی کو نہیں۔ ہم اگر ٹالنے میں وہ نہ ٹلے تو پھر کسی اور کے متھے ڈال دیتے، چلے یار فلاں کے پاس چلا جا، اسے میں کہہ دیتا ہوں۔
لیکن اللہ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، اللہ خود دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کریں، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غیب سے آپ کی اس ضرورت کو پورا کر دیں گے، آپ کے اس مسئلے کو حل کر دیں گے کہ بندے کو یقین بھی نہیں آئے گا یار یہ تو میں نے بات کسی سے کہی بھی نہیں تھی، یہ کیسے اس شخص کو پتہ چل گئی اور اس نے میری ضرورت کے لیے وہ بندوبست کر دیا، میرا کام آسان کر دیا۔ وہ در حقیقت کسی اور نے نہیں کیا، اس بندے نے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ذات نے جب دیکھا، جب جانا، جب سنا تو اللہ نے اس کے لیے اسباب بنا دیے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کے مطابق سارے کام کرتا ہے۔ اگر اللہ ان اسباب کے بغیر کرنے لگ جائے تو اس نظام کائنات کو پھر سنبھالنا کسی اور کے بس میں نہیں رہے گا۔ اللہ تو چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، لیکن یہ نظام کائنات کچھ اور ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے اسباب بنائے ہیں، ذرائع بنائے ہیں، طریقے بنائے ہیں، رستے بنائے ہیں، ان کے مطابق اللہ چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین طریقے سے چلتا ہے۔ جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ ویسا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں تو اللہ سے اتنا کچھ مانگ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا، وہ بات یہ نہیں ہوتی۔ دعا اللہ ہر ایک کی قبول کرتے ہیں، لیکن جس کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ وہ عطا نہیں کرتے۔ اللہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں غیب سے، اور جو چیز اس کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھی ہوتی اس کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ شخص اس نعمت کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ اس نعمت کے بعد کہیں کفر کی طرف تو نہیں جا رہا، تو یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بعض لوگ کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں، جب انہیں اللہ کی طرف سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ علیم و خبیر ذات سمجھتا ہے کہ کیا اس کو جب دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، جب اس سے لیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے فرمایا کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب بھی تم کوئی کام کرتے ہو، یہ سورہ یونس کی آیات میں نے تلاوت کی، جب بھی کوئی کام تم کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ کوئی بھی کام تم پر اچھا کر رہے ہو تو بھی میں سامنے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، برا کر رہے ہو تب بھی میں دیکھ رہا ہوں، اچھی نیت سے کوئی کام کر رہے ہو تب بھی میں جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ بری نیت سے کوئی کام تم سے سرزد ہو رہا ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اس میں اگر تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں تو اس کو میں روک بھی دیتا ہوں۔ یہ سب اللہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ رب ہے، دوسرا وہ اپنے بندے سے انتہا کی محبت کرتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے حق میں کیا بہتر ہے، کیا اچھا نہیں ہے، تو اللہ اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ ذرہ برابر ہو وہ اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز زمین میں اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ بلا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی بڑی چھوٹی چیز اللہ سے مخفی ہے، نہ کوئی بڑی چیز اللہ سے مخفی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے، ہر چیز جو آنے والی ہے، جو ہو چکی ہے۔ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں ان واقعات کا مقصد کوئی قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، ان کا مقصد عبرت ہے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اگر کسی نے اس طرح کا جرم کیا ہے تو میں نے اس کے لیے کیا سزا تجویز کی، کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ تذکرہ تو ہم سنتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا،
لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قحط کے 7 سال اس طریقے سے حکمرانی کی، اس طرح کا انتظام کیا کہ ان کے انتظام میں اس 7 سالہ قحط کے اندر ایک بھی شخص بھوک سے نہیں مرا، منتظم تھے۔ اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا مقصد یہ ہے کہ کس انداز سے انہوں نے نظام کو چلایا، کس انداز سے حکمرانی کی کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی، کوئی بھوکا نہیں مرا۔ قحط کا دورہ ہے، قحط میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی میسر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فراست دی تھی، اس فراست کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اناج کو محفوظ کیا اور اپنی رعایا میں سے ایک تک اس رزق کو پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے کہانیاں تو ہم سنتے ہیں کہ اس طرح کی بادشاہت تھی، لیکن اس چیز سے ہم واقف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کی فراست و سیاست سے انہیں نوازا تھا کہ ان کا ملک فلسطین جو کہ صنعتی ملک تھا اور ملکہ بلقیس کا ملک جو کہ زرعی ملک تھا، انہوں نے جب دونوں پہ حکمرانی کی، صنعت و زراعت کو اس انداز سے دونوں پہ چلایا کہ اس وقت دنیا کے سب سے خوشحال ترین ممالک کو بن گئے۔